اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ ابواب وقت حمد و صلات کے بعد ہمارا آج کا موضوع جس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور رب کی عطائیں۔ موضوع ہمارا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور اس پر رب تعالیٰ کی پھر عطا، جو ابراہیم علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے مالک کائنات سے، اپنے خالق کائنات سے جو دعائیں مانگی وہ کس طرح سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہوئی اور کس صورت میں اس دعاؤں کا اثر ہم تک پہنچا۔ حضرات محترم، یہ اصول ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خدا اس پر نوازشات کی بارشیں برسا دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے اس دیے ہوئے امتحان میں سرخرو ہو جاتا ہے، اس آئی ہوئی آزمائش کو خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور برداشت کر کے اپنے رب کی رضا کو پھر پا لیتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر صبر کا انعام کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا صبر کا انعام جنت ہی جنت ہے۔ اس لیے جو صبر کر جاتے ہیں، صبر جیسے امتحان میں سے گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں والی جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اسی قانون کو انبیاء علیہ السلام پر بھی رب تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ مثلا اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو بھی آزمائش و ابتلا میں مبتلا کیا۔ یہ بھی آزمائش سے گزرے، اور آزمائش کیسی تھی؟ اللہ نے دولت بھی دی تھی اور مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، خوبصورتی بھی تھی، جوانی بھی تھی، سب کچھ تھا، اللہ نے ہر چیز دی، لیکن جب آزمانا چاہا تو پھر ہر چیز لے لی۔ جب ہر چیز لی، یہاں تک کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے آپ کے جسم کا جو گوشت تھا وہ بھی ہڈیوں سے جدا ہو گیا، لیکن آپ نے رب سے یہ فریاد کی، رب تعالیٰ مجھ سے ہر چیز لے لے، میرا جسم بھی ہڈیوں سے الگ کر دے، لیکن یہ زبان نہ لینا، کیونکہ اس زبان سے میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو پھر جب اتنے بڑے آزمائش سے گزر کر صبر کیا اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو پھر اسی ایوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پھر رحمتوں اور برکتوں سے نواز دیا۔ وہی سب کچھ رب تعالیٰ نے پھر لوٹا دیا، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور ساتھ ساتھ تندرستی بھی دی، صحت بھی دی، سب کچھ دیا، دے کر پھر اس صبر جیسے امتحان سے گزار کر رب تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا۔ اسی طرح جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہمارا موضوع صحبت جو ہے، گفتگو کا جو عنوان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا، آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ ہر آزمائش اور ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے انہیں مختلف انعامات عطا فرمائے۔ حضرت محترم، جیسا بندہ ہوتا ہے ویسی ہی اس پر آزمائش آتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جب رب تعالیٰ نے یہ لمٹ دے دی تو جیسا انسان ہوگا ویسی ہی اس پر آزمائش ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ کے خلیل ہیں، تو پھر ان پر آزمائش بھی تو ویسی ہی آنی تھی۔ جب نمرود نے چیخا، جلایا، جلوا کر اس میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیجئے، تو جب آپ کو منجنیق کے ذریعے سے اٹھا کر اس چیخا میں ڈالا گیا، اس کے شعلے اتنے بلند تھے، اتنے کئی دن تک اس چیخا کی آگ جلتی رہی، اور پھر جب آگ کو اس میں ڈالا گیا منجنیق کے ذریعے سے، تو رب تعالیٰ نے پھر آگ کو حکم دیا۔ جب آپ نے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ والی آزمائش بھی قبول کر لی، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی تو ہے نا۔ جب اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں ہے، اکیلے نہیں چھوڑتا، پھر رب تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح جب ان کو چیخا میں ڈالا گیا تو پھر رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اور آگ کو حکم کیا دیا، قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا، ابھی ڈالنے لگے تھے آپ کو آگ میں، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس آگ کو پھونک مار کر یا اپنے پر سے بجھا دوں، اگر آپ چاہیں تو۔ کہا وہ میرا مالک، وہ آپ سے بڑا ہے، اگر وہ اسی طرح راضی ہے تو ابراہیم بھی اسی طرح راضی ہے۔ کہا اگر میرا رب یہی چاہتا ہے پھر مجھے تجھ سے مدد کی ضرورت نہیں، وہ مدد کے لیے کافی ہے۔ کہا میرا رب میری مدد کے لیے کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، کہا جب میرا خلیل یہ بات کر رہا ہے، اس مقام پر ہے کہ کسی سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتا میرے سوا، تو پھر میں رب ہو کر خود ہی ان کی مدد کروں گا۔ تو ذات محترم رب تعالیٰ نے مدد کی بھی، اور ہر مقامات مشکل، جتنے سے بڑا مشکل مقام بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آیا، رب تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو یہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا اللہ پر۔ تو جب بندہ اللہ پہ اتنا پختہ بھروسہ کر لیتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ذات محترم، فرمایا انعامات پھر کیا ہوئے، انی جاعلک للناس اماما۔ جب ان ساری آزمائش سے، ان ساری مصیبتوں سے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، ہمارے امتحان حل میں وہ کامیاب ہو گئے، پھر رب تعالیٰ نے انعامات کیا دیے ابراہیم علیہ السلام کو؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، فرمایا ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا، سب لوگوں کا۔ اب ان کا لقب کیا ہے؟ جد الانبیاء، انبیاء کے دادا، جن سے انبیاء کی لڑی نکلتی ہے، تو ان کو جد الانبیاء کہا۔ پھر فرمایا اور دوسرا انعام کیا دیا رب نے، فرمایا سلام علی ابراہیم۔ ارے یار کسی کا قرآن میں ایک ذکر آ جائے نا، کسی کا اشارے کنائے سے ذکر ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن رب تعالیٰ جن پر سلام بھیج رہا ہے، اور پھر محبوب علیہ
السلام کو وحی بھیج کر بتا رہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، محبوب تمہارے جد الانبیاء، تمہارے جد پر میرے رب کا سلام ہے۔ فرمایا یہ انعام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا جب وہ ان ساری آزمائش سے گزر گئے۔ پھر فرمایا تیسرا انعام کیا دیا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا کہ انہیں اللہ کے پیاروں میں سے اللہ رب العزت خوشخبری سناتا ہے احسان کرنے والوں کے لیے، جزا دیتا ہے اللہ رب العزت جو احسان کرتے ہیں، احسان جن کے اوپر ہوا ہوتا ہے رب تعالیٰ ان کو جزا عطا کرتا ہے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مہربانی کی، یہ بھی ان پر نوازشات ہوئی۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر کون سی رحمت فرمائی، کون سی نوازش فرمائی؟ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرات محترم پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا ذبح عظیم کو ان کے لیے فدیہ بنا دیا۔ ذبح عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ذبیح عظیم ہے۔ جب خواب میں رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، تو پھر جب باپ نے بیٹے کو آ کے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کہا پھر اس جیسے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کہا باپ آپ مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کریں، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ حضرات محترم تو فرمایا ذبح عظیم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا، فدیہ بنا دیا۔ پھر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پوری دنیا کے لیے نمونہ اور ماڈل بنا دیا۔ یہ بھی انعام رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ فرمایا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ملت کی پیروی کرنے کے متعلق ہمارے آقا جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خود حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا یعنی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کی طرف وحی فرما کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی دین کی پیروی کرنا، جو ٹیڑوں میں سے نہیں تھے، جو بالکل سیدھے تھے اور رب تعالیٰ کو ماننے والے تھے، وما انا من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ پکے توحیدی تھے اور اللہ کی ذات سے والہانہ محبت کرنے والے تھے، جب جذبہ تبلیغ سے سرشار اور ہر وقت مشکلات میں صبر کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان یہودیوں اور نصرانیوں کی بات کی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے، وہ دین میں بالکل کامل تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے پکے توحیدی تھے اور اپنے رب کی ذات کے ساتھ کتنا ان کو پیار تھا، کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ ابتدا میں ہی، ابھی آپ بچپن میں ہی لڑکپن میں بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز میں آ رہے ہیں، تو آپ کے والد نے آپ کو بکریاں چرانے کے لیے بھیجا۔ بہت زیادہ ریوڑ تھا، مال تھا آپ کے پاس، تو آپ ریوڑ لے کر مال لے کر گئے، تو جبریل علیہ السلام نے اس جہاں جنگل میں آپ چرا رہے تھے
اللہ کے ذکر کی تصویر بیان کی، اللہ کی وحدانیت کی تصویر بیان کی۔ جب اللہ کا نام بلند کیا اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، جا کر ڈھونڈا ہوگا۔ اب جبریل علیہ السلام سامنے حاضر ہوئے تو کہا اے اللہ کے بندے، تو اتنا میٹھا ذکر کر رہا تھا، یہ کس کا ذکر کر رہا تھا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں اس کا ذکر کر رہا تھا جو سارے جہان کا مالک ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ کہا میں اس کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اب شوق پیدا ہوا، کہا کہ اب مجھے دوبارہ سنائے گا؟ کہا دوبارہ سناؤں گا تو اس کے لیے تمہیں کچھ قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت؟ کہا یہ تمہارا جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ مجھے دو گے؟ کہا ہاں، مجھے اللہ کا ذکر سنا، میں نے آدھا ریوڑ تجھے دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کا ذکر سنا، سن کے آدھا ریوڑ ان کے متعلق کر دی، کہا کہ یہ لے لیں آپ۔ اب لطف اتنا آیا، ذکر میٹھا اتنا تھا، اب رب کے ساتھ پیار اتنا تھا، پکے توحیدی تھے ابراہیم علیہ السلام۔ کہا اے اللہ کے بندے، لطف اتنا آیا ہے، دوبارہ بھی سنا۔ کہا اب تو دوبارہ مجھے اللہ کا ذکر سنائے گا تو جو جتنا بقیہ ریوڑ ہے یہ بھی میں تجھے دے دوں۔ جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ آپ کو اللہ کا ذکر سنایا تو آپ نے وہ آدھا ریوڑ بھی ان کو واپس کر دے دیا۔ کہا تو نے اللہ کا ذکر سنایا ہے اور یہ آدھا ریوڑ بھی لے جا۔ اب پھر دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ رب کا ذکر سنوں۔ اب پھر جبریل علیہ السلام سے کہا نہیں کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا نہیں اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا پہلے تو ریوڑ تھا، تو نے 2 مرتبہ دے دیا آدھا آدھا کر کے، اب کیا دو گے؟ کہا تم ذکر مجھے اللہ کا سناؤ، ان بکریوں کے رکھوالی کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت ہوگی، اللہ کا ذکر تم مجھے سنا دو، تمہاری ان بکریوں کے چرواہے کے طور پر میں کام کروں گا۔ ایسے پکے تو نہیں، کہا تمہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہے کی بھی ضرورت ہوگی، رائی کی بھی ضرورت ہوگی، جو بکریوں کو چرائے، تمہاری بکریوں کا خیال رکھے۔ کہا تم مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، تمہاری ان بکریوں کا خیال میں رکھوں گا۔ حضرات محترم، ساری بکریاں دے دی اور خود کو بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا اور آپ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ایسے پکے توحید تھے حضرت محترم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن آزمائش اور امتحانوں میں سے گزرے، ان میں سے ایک کڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اولاد کا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آنا شروع ہوا تو اولاد نہ ملی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بھوک اٹھی، بیٹھے تھے، دل میں خیال آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، حضرت محترم قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے تو 2 انبیاء کرام ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں رب تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں بھی اپنے ان نبیوں کی دعا کو قبول فرمایا اور دعا کو قبول کر کے ان دونوں نبیوں کو رب تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی اور اولاد بھی نرینہ اولاد دی، دونوں کو بیٹے عطا فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ زکریا علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور یہ حضرت مریم کی کفالت کے ان کے ذمہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تو بتاؤ یہ پھل تمہارے پاس بے موسم پھل، نہ ان کا وقت ہے نہ موسم ہے، یہ کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت محترم حضرت زکریا علیہ السلام یہ بیت المقدس کے متولی تھے، تو مریم علیہ السلام آپ کے والد نے
منت مانی تھی یا اللہ مجھے اگر تو اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو وہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کر دوں گا، وہ اس میں رہے گا، وہیں تربیت پائے گا اور وہ تیرے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جب حضرت عمران نے، حضرت مریم کے والد نے یہ منت مانی تو جب پیدائش کا وقت آیا تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا یا رب میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، اب بیٹی کے بارے میں کیا کروں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس بیٹی کو ہی ہمارے گھر بیت المقدس میں جمع کروا دو۔ تو پھر مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں کی۔ تو اس وقت جو ان کا حجرہ تھا اس میں حضرت زکریا علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس پھل تھے۔ کہا یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کے سوچا جو ذات مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتی ہے، کیا وہ ذات مجھے اولاد نہیں عطا کر سکتی؟ کہا کر سکتی ہے۔ تو اسی وقت آپ نے وہی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، قرآن بیان کرتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من الصالحین رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ فرمایا اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے رب سے یوں عرض کیا اے اللہ مجھے پاک اولاد عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ فرمایا اے زکریا ہم تجھے ایسے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت محترم دیکھیے اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا بھی قبول کی اور دعا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بشارت بھی دی، اور بیٹے کی بشارت دینے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے خود ہی نام بھی تجویز فرما دیا۔ فرمایا جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام یحییٰ۔ تو پھر حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، یہ نبی ہوئے اللہ کے۔ تو حضرت محترم یہاں علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں لفظ ہنالک یہاں اس سے معلوم ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کی کسی کونے میں جا کر یا کسی حصے میں جا کر دعا نہیں کی تھی، بلکہ مخصوص اسی حجرے میں ہنالک جہاں مریم علیہ السلام کے پاس پھل تھے وہیں کھڑے ہو کر وہیں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا رب باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ہنالک سے معلوم ہوا کہ متبرک مقامات پر اور اللہ کے مقبول بندوں کے آستانوں کے پاس جا کر یا وہاں جا کر دعا مانگنے سے رب تعالیٰ دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہم جو یہ آستانوں پہ جا کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قبر والا ہمیں دے گا، بلکہ ہم کہتے ہیں یا اللہ دینا تم نے ہے، وسیلے اس کے جلدی عطا۔ ہم بس یہ کہتے ہیں، ہم اس سے نہیں مانگ رہے بھی تو ہمیں دے، دینے والے تو خدا کی ذات ہے، اسی نے ہی دینا ہے۔ اور زکریا علیہ السلام کو مریم علیہ السلام نے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا نا، فائدہ اگر پہنچایا ہے تو ان کی برکت نے پہنچایا ہے۔ وہ کیا برکت تھی؟ وہ بے موسم پھل دیکھ کر انہوں نے کہا کہ جو رب تعالیٰ مریم کو پھل دے سکتا ہے وہی رب مجھے کیوں نہیں اولاد دے سکتا؟ تو پھر رب تعالیٰ نے ان کو اولاد دیا۔ حضرات محترم اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنے سے رب تعالیٰ دعا قبول کرتا۔ اس لیے جب بھی علماء فرماتے ہیں کعبہ میں جائیں تو پہلی نظر محبت کی کعبے کی طرف جو بھی اٹھا کے دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں کرتا، بشرطے کہ جائز دعا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا رب هب لي من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ رب کی طرف سے جواب آیا فبشرناہ بغلام حلیم۔ فرمایا اے ابراہیم آپ کی دعا قبول کر لی ہم نے، لیکن بیٹا ہم آپ کو دیں گے، بیٹا آپ نے مانگا ہے اور دینے کا وعدہ ہمارا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے بیٹا ہم ضرور دیں گے، لیکن آپ کی دعا میں تھوڑی سی ترمیم کر کے ہم بڑھا کر دیں گے۔ آپ نے صرف مانگا ہے نیک اور صالح بیٹا، فرمایا ہم بیٹا آپ کو وہ دیں گے۔ رب هب لي
फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, फरमाया हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं ऐसे बेटे की जो नेक भी होगा और बुर्दबार भी होगा। और बुर्दबार फरमाया कैसे होगा, यानी सिर्फ साले नहीं बल्कि वो साले भी होगा और हौसले वाला भी होगा। तो उलमा फरमाते हैं इस दुआ की तरमीम की हिकमत ये थी कि जो काम अल्लाह ने उस बेटे से लेना था उसके लिए सिर्फ नेक होना ये जरूरी नहीं है। फरमाया नेक होने के साथ साथ उसका बुर्दबार, ताकत वाला, हौसले वाला होना भी जरूरी था, ताकि वो बड़ी से बड़ी आजमाइश और इब्तला में भी साबित कदम रहे, कहीं भी उसका दिल डोले और डगमगाए। फरमाया बड़ी आजमाइश, वो बड़े हौसले वाला वो होगा। फरमाया तो जो छुरी के नीचे लेट कर भी ये कहेगा या अबा तिफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, यानी अब्बा जान आपको जो हुक्म खुदा ने दिया है वो आप कर गुजरे, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाए। उस जैसा बेटा जब रब ताला ने मांगा, उन्होंने सिर्फ नेक साले मांगा था, लेकिन रब ने फरमाया नेक के साथ साथ हौसले वाला भी होगा, ताकि अगर आजमाइश आए तो फिर वो आजमाइश में डोले ना, बल्कि वो आपसे यूं कहे इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाए। अब बाप गले पे छुरी चला रहा है, छुरी चल नहीं रही, और बेटा कह रहा है बाबा जान जब आप मुझे ज़िबा करने लगे ना तो मेरी आंखों पे और अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, ताकि आप अपना इरादा पूरा करने में कहीं डगमगा न जाए। बेटा बाप को मशवरा दे रहा है, हालांकि क्या होना चाहिए, बेटा डरे कहे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रब ताला ने फरमाया हम आपको बेटा वो देंगे जो नेक भी होगा, साले भी होगा, आपका फर्मा बरदार भी होगा, और उसके साथ साथ कुव्वत वाला बुर्दबार भी होगा। फरमाया हर इम्तिहान में वो साबित कदम रहेगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहायत ही हसीनो जमील बेटा अता किया। दुआ तो कबूल हो गई, मगर वो कितना बेनियाज है, पहले बुढ़ापे में चांद सा बेटा दिया, फिर साथ ही ये हुक्म दिया कि इस मासूम बच्चे और इसकी मां को लेकर इस शहर से दूर ऐसी जगह पे चले जाएं जहां ना कोई आबादी हो। कहा कहां जाओ, फरमाया ऐसी जगह पे जाओ जहां ना कोई इंसान हो, ना हैवान हो, ना कोई चरिंद हो, ना परिंद हो, फरमाया ना कोई वहां कुआं हो, फरमाया ना कोई वहां चश्मा हो, ना कोई वहां दरिया हो, ना नहर हो, ना कोई घास हो, ना सब्जा हो, ना कोई दरख्त हो, ना साया हो, ना कोई शहर हो, ना वादी हो, ना लोग हो, ना आबादी हो। फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक अपने बेटे और अपनी बीवी सैयदा हाजरा को लेकर वादी ज़ी ज़रअ, कुरान के अल्फाज हैं, आप वहां पहुंचे। हुक्म आता है, यानी वो आबादी जो गैर आबाद हो, हुक्म आता है हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ छोड़कर आप वापस हो जाओ। वो कहते हैं ना कि सर तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आई, कि जहां यार ने कहा वहां हमने सर को झुका दिया, जैसे यार ने कहा वैसे हमने अपना सर झुका दिया, वहां हमने काबा बना दिया। कहा जो अल्लाह ने हुक्म दिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कबूल किया। फरमाया जब वापस मुड़ने लगे बीवी और बेटे को छोड़कर, तो सैयदा हाजरा ने आपका दामन थाम लिया और पूछा, आपका दामन पकड़ के, सरताज इस जंगल बियाबान में बीवी और मासूम बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं, तो किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं, कोई है बंदा यहाँ पे? तो